الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المتفضل البار الرؤوف الرحيم والكريم والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الهادي محمد الرحبر وعلى آله وإترته وسلالته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن مریضم یا رسول اللہ مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج درد دل اے چارگر کن لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو خالق السماوات والارض ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ابھی موسم کی سختیاں ہمیں گرم لحاف اوڑھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ جب موسم گرمی کی طرف بھاگتا ہے تو پتلے لحاف اوڑھنے کے لیے موسم مجبور کر لیتا ہے۔ بہار اپنی بہار دکھانے کے لیے انسان کو مجبور کر لیتی ہے۔ خزاں اپنے موسم کی ندرت لیے پتوں کو گرنے پر مجبور کر لیتی ہے۔ ہر موسم کے اپنے رنگ ہیں، ہر رنگ کا اپنا روپ ہے، ہر روپ کا اپنا کردار ہے، ہر کردار کی اپنی گفتار ہے، ہر گفتار کی اپنی سیرت ہے۔ اور یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ان سے پوچھو تو صحیح کون سا ایسا نظام ہے کہ جس نے تمہیں اپنے مقررہ وقت پر رکھا ہوا ہے کہ جو رب کا غلام ہو جائے وہ وقت کا غلام ہو جایا کرتا ہے۔ اور وقت کا غلام وہ ہوتا ہے جب سورج چمکنے والا ہوتا ہے وہ سورج کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ اکبر کی صدا کو دیکھ کے اس کے سامنے درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو جان ہیں کائنات کی، عشق ہے کائنات کا، یعنی یوں کہوں تو ہر دل میں دھڑکتے ہیں میرے محمد، ہر آنکھ کا حسن ہے میرے محمد، ہر چہرے کا نور ہے میرے محمد، ہر دل کا سرور ہے میرے محمد۔ ارے عاشقوں کے لیے تو کبھی دل کرتا ہے کہ ان کے کوچے میں گزرنے کو، تو جو باد نسیم یا باد صبا یار کے کوچے سے آتی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مشکمبر و کستوری اپنی خوشبو بھول کر محمد کے پسینے کی خوشبو لے اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا الگ رنگ ہے، جناب عمر فاروق کی عدالت کا اپنا رنگ ہے، جناب عثمان غنی کی حیا کی اپنی ندرت ہے، جناب مولا حیدر کرار کے تاج کی اپنی شانیں ہیں۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بحر تلاطم، یہ کوس و قضا کے رنگ، یہ دل کی ارمانیاں سب ایک طرف اور بلال کا بخت ایک طرف، جس نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے کہا سونیا اب کس کو دیکھ کے آزاد دوں، پہلے تو کعبے کو دیکھ کے آزاد دیتا تھا، تو مصطفیٰ نے کہا اے بلال اب مجھے دیکھ لے، تیری آزادی ہو جائے گی، تیری نماز بھی ہو جائے گی۔
जनाब मन मुसव्वर की ये आदत होती है, वो अपनी तस्वीर को शौक से बनाता है। ऐसे मुसव्वर को हम मुसव्वर नहीं कहते कि जो बचपन में सामने 2-3 लाइनें बालों की बनाकर और आंख के 1-2 नुक्ते बनाकर कि जी मैंने तुम्हारी शक्ल बनाई है, मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाई है। अरे मुसव्विर के हुस्न का, मुसव्विर की नफासत का जनाब पता तब चलता है जब उसके शाहकार को देखते हैं। अरे लेखक की शाहकार, अदीब के अदब का पता तब चलता है जब उसके अदब में घुल के तुम उसके शाहकार को देखते हो। लेखक लिखारी जितना भी लिखता रहे, लेकिन उसके लेखक का हुस्न उसको पढ़ने से आता है। जनाब मन हर रूप, हर हुनर का एक इंतहा है, एक इब्तदा है। जिसकी इब्तदा अच्छी ना हो उसकी इंतहा अच्छी नहीं होती। अरे मेरा रब वो मुसव्विर है जिसकी इब्तदा भी मोहम्मद है, जिसकी इंतहा भी मोहम्मद है। मेरा रब वो मुसव्विर है जिसकी तस्वीर को मोहम्मद कहते हैं। मेरा रब वो मुसव्विर है, मेरा रब अदीब का वो खालिक है जिसके अदब को मोहम्मद कहते हैं। अरे इंसान ने बहुत सारी चीजें देखी, देखते देखते इंसान अपनी पैदाइश के लिए, अपने जीने के लिए बाज़ लोगों ने मजदूरी का सहारा लिया, बाज़ लोगों ने खेती बाड़ी का सहारा लिया, बाज़ लोग जनाब किसी के दफ्तर पर नौकरियां करने लग गए कि यहाँ से बैठेंगे रोज़ी चल जाएगी, यहाँ काम करेंगे रोज़ी चल जाएगी, यहाँ खेती बाड़ी करेंगे घर में दाने आ जाएंगे। कईयों ने लोगों के साथ जुल्म करना अपनी रोज़ी का ज़रिया बना लिया, कईयों ने जेबें उजाड़ना अपनी रोज़ी का ज़रिया बना लिया, कईयों ने दिल तोड़ना अपनी रोज़ी का ज़रिया बना लिया। ए आशिक से भी तो पूछो, ए आशिक तेरी रोज़ी का ज़रिया क्या है? तो आशिक ये कहता है मैं इधर उधर नहीं जाता, मेरे रब ने फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब से मदीने वाले के कदमों में आ गया हूँ मुझे अपनी रोज़ी की फिक्र नहीं, मदीने वाला मेरे घर के सारे सबक जानता है। अरे जिसके घर में कुआं हो उसको क्या जरूरत कि साथ वाले घर से पानी मांगे। जिसके घर में जनाब कपड़े मौजूद हों उसको पत्ते बांधने की जरूरत क्या महसूस होती है। जिसके घर में खुद सवारी मौजूद हो उसको रेंट पर गाड़ी लेने की क्या जरूरत होती है। जब खुद में मौजूद हो तो जनाब दर दर के धक्के नहीं खाए जाते। कहा जाता है ए सोनिया तू किधर मौजूद है? रब का कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हर हलाल रिस्क में मोहम्मद की शान मौजूद है, हर हलाल बेटे में मोहम्मद की तासीर मौजूद है। और आप किसी एक को थोड़ी सी कम कर दें, आप किसी हसीन को देखें तो उसके हुस्न के गिरफ्तार ना हो जाएं, क्योंकि उसके हुस्न में उसका कमाल नहीं। मेरी वालिदा मोहतरमा आप फरमाया करती हैं, आप कहती हैं किसी के चेहरे पर थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए। क्यों जी, क्यों नहीं लगाना चाहिए? कहा जी जब रब ने बंदे को बनाया ना तो इस बंदे की अजमत के लिए मुस्तफ़ा करीम का हाथ हर शख्स के चेहरे पर फहराया गया। अरे जो कुन को याद नहीं कर सकते, जो कालू बला को याद नहीं कर सकते, उन्हें क्या पता कि इस चेहरे में हुस्न में तेरा कमाल नहीं, ये तो मुस्तफ़ा का दस्ते शफ़क़त है जो तेरे चेहरे पर आ गया। अरे किसी मैदान में चले जाओ, हर मैदान वाले को ज़ेर कर लो, ये तुम्हारा कमाल नहीं, ये वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कमाल है। इश्क बंदगी है, इश्क किरदार का अरूज है, इश्क मयार का अरूज है। ईमान लोग कहते हैं शरीयत और तरीक़त मुख्तलिफ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ सजदा शरीयत है, यार को देखना तरीक़त है। रकू शरीयत है, यार की जुल्फों में फंस के सुभान रब्बियल अज़ीम कहना तरीक़त है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना
یہ شریعت ہے، اور الحمدللہ رب العالمین میں ڈوب کے اس ذات کے دیدار کو طریقت کہتے ہیں۔ دنیا میں اگر آپ نے اپنے دریا بہا لیے ہیں تو آپ اپنے دریا میں خود ڈوب جائیں گے۔ جو محمد والا ہوگا وہ کہے گا ای وصل تو اصل شادمانی، ہیچ نی اندیشم بجد دل خواہ تو۔ مولانا روم کہتا ہے جو اپنے بہائے میں بہ جائے اس کو ولی نہیں کہتے، ولی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں تصویر اس کی نہیں نظر آتی، جس کی آنکھوں میں تصویر میرے محمد کی نظر آتی ہے۔ وہ اینک کسی کام کی نہیں جو پہنی جائے اور دکھائی نہ دے۔ آپ سن گلاسز کو، کیونکہ وہ مشہور ہے کہ اس کو سن گلاسز کہا جاتا ہے، یہ دھوپ سے بچنے کے لیے آئینہ ہے، یہ دھوپ سے بچنے کے لیے ایک آلہ کار ہے۔ وہ پہن کے اگر آپ رات میں کسی بستی میں نکل جائیں تو اجڑنا آپ کا مقدر، بکھرنا آپ کا مقدر۔ ارے آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ خشکیوں پر چل رہا ہوں یا گندلے پانیوں پر چل رہا ہوں، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کس ڈگر پر جا رہا ہوں یا کس جگہ پر جا رہا ہوں۔ ارے یہی حالت ہے جب سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کی مور رب دل پر عطا کر دے تو لوگوں کو لگتا ہے سائیں ہمارے جیسا ہے، لیکن مولانا روم کہتا ہے تیرا دیدار اصل خوشی ہے، تجھے دیکھ لینا اصل خوشی ہے۔ فرماتے ہیں ہیچ نی اندیشم بجز دل خواہ تو، لعنت ہو ایسے دل میں جس میں تیرے سوا کوئی اور ہو۔ امیر خسرو اجڑا پھرتا تھا، کیونکہ جن کو پتا ہوتا ہے جو آنگن سنوار کے رکھتے ہیں ان کے آنگن کو سنوارنے کے لیے کوئی نہیں آتا، لیکن جو آنگن کو یار کے انتظار میں رکھتے ہیں، یار کو پتا ہوتا ہے جہاں انتظار ہو وہی دیدار ہوتا ہے، اور جہاں دیدار ہو وہی کمال ہوتا ہے۔ میرے مرشد فرماتے ہیں کمال زندگی دیدار ذات اس، طریقش از رستن بندے جہات اس۔ فرمایا زندگی کا کمال تمہارے کردار میں نہیں، زندگی کا کمال آمینہ کے لال کے دیدار میں ہے۔ زندگی کا کمال یہ نہیں کہ تم سفید لباس میں ملبوس ہو، زندگی کا کمال یہ نہیں کہ تم سجدے میں سبحانہ ربی یا لالا سبحانہ ربی یا لالا بلند کر رہے ہو، کمال یہ ہے سبحان کا نام زبان پر آئے، سبحان خود آنکھوں کو دیدار عطا کر دے۔ وہ محمدی نہیں ہو سکتا جس کی رگ رگ رو میں ذات مصطفیٰ کی نورانیت نہ شامل ہو۔ وہ کیسا بچہ باپ تعلیم دے علم کی اور اس کو علم کا آئین نہ پتا ہو، علم کے ہاتھ میں بڑی بیڑیاں باندھی گئی، ہر چیز کے ہاتھ میں بیڑیاں نہیں باندھی گئی، علم کے ہاتھ میں بیڑیاں باندھی گئی ہیں۔ علم کے ہاتھ میں اس لیے بیڑیاں باندھی گئی ہیں، سب سے پہلے مصطفیٰ کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، یعنی یاد رکھو جو علم کے شہر کی غلامی کرنا نہ جانتا ہو علم کو بیڑیاں ہیں، تم اس کا مقدر نہ بننا۔ ارے یاد رکھو تم واز کرتے رہو، استقبال کرتے رہو، کلام کرتے رہو، تمہارے کلام میں بیڑیاں ہیں، تمہارا کلام دل میں تب ہی اترے گا جب تم طیبہ والے کے در پر جھاڑو دینا شروع کر دو گے، جب تم طیبہ والے کے در پر جھاڑو دینا شروع کر دو گے تو تمہارا علم کاملیت پر جائے گا، اور علم آ کے بولے گا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اس کے دروازے پر چلے جاؤ، وہ تمہاری روح کو بھی علم بخش دے گا، محمد کی غلامی بھی سکھا دے گا۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ہر چیز کو بیڑیاں ہیں، اے مسلمان تجھے بھی کوئی بیڑی ہے جس نے تجھے روکا ہوا ہے کسی کام سے؟ کیا موت سے سارے ہی ڈرتے ہیں؟
ساروں کو موت سے ڈر نہیں لگتا. کیوں جی ساروں کو کیوں نہیں لگتا؟ کہ دنیا کی مستیوں میں آ کے موت کو بھول بیٹھتے ہیں اور کوئی یار کی ہستی میں آ کے دنیا کو بھول بیٹھتے ہیں. ارے یہ دونوں کے مزاج اپنے اپنے ہیں. ایک کو دنیا کی فکر ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی یاری میں اپنے یار کو بھول جاتا ہے, دنیا کی مستی میں اس مستی کو بھول جاتا ہے. ارے عاشق تو کہتا ہے وہ مستی وہ میں کسی کام کی نہیں جو ساقی اپنے ہاتھ سے نہ پلائے. اس میں خانے کا حال کیا ہوگا جس کا ساقی خود مست نہ ہو, جس کے نین خود دیدار سے مست نہ ہو. وہ کسی کو مست کروا نہیں سکتے. ہم تو اس کے غلام ہیں جس کے بارے میں رب کہتا ہے سبحان اللہ اسرا بعبدی. میں لے گیا اپنے بندے کو. ادھر شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں, کہتے ہیں عبد دیگر و عبدہو چیزیں دیگر. کہتے ہیں بندہ اور ہوتا ہے لیکن اس کا بندہ اور ہوتا ہے. ای سراپا انتظار او منتظر. فرمایا جو بندہ ہوتا ہے اس کا انتظار ہوتا ہے, اس کا ذوق ہوتا ہے کہ اس کا ماہی اس کو دیدار کروائے. لیکن جو اس کا بندہ ہوتا ہے, اقبال کہتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. عشق وہ سجدہ عطا کرتا ہے کہ جس سجدے میں ماہی کی صورت مل جایا کرتی ہے. تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں, تیری الفت میں مر جانا شہادت اس کو کہتے ہیں. ارے جو یار کے بیٹھے بیٹھا ہی نہیں, جس کو سجن ملا ہی نہیں, جس کو رہبر ملا ہی نہیں, جس کو تقی و ہادی ملا ہی نہیں, اس کو کیا پتا کہ راہزنی کیا ہوتی ہے, اس کو کیا پتا کہ سفر کیا ہوتا ہے. ارے ذات سفر گھر چھوڑاؤ تو سفر میں بھوکے رہو گے, محمد کو صرف قرآن کی حد تک رکھو گے تو ایمان سے بھوکے رہو گے. جب دل میں اتار لو گے تو وہ ایسا جام ہے. ارے جو خود نینوں کی مستیوں میں مبتلا نہ ہو وہ کسی کو مست کر نہیں سکتا. ارے جس نے اس کعبہ کوسین کا مزہ چکھا نہ ہو وہ کسی کو اس کعبہ کوسین تک پہنچا نہیں سکتا. ہم تو اس محمد کے غلام ہیں. دنیا انتظار کرتی رہی اس کی تجلی مل جائے, لیکن تجلی کا مارکہ جب ہوا 70 ایسے لوگ تھے جنہوں نے اعادہ کیا کہ موسیٰ ہمیں لے چل اس کے پاس جس کی تو باتیں کرتا ہے. عزیز من موسیٰ علیہ السلام اس طور کی پہاڑی پر پہنچے. ایک نبی 70 مقتدی, اللہ نے صرف تجلی دکھایا, نبی بے ہوش ہو گئے, 70 مر گئے, پہاڑ جل گیا. یعنی سمجھ میں آیا کئی غش کھا کے عشق میں گرتے ہیں, کئی جل کے راکھ ہو جاتے ہیں, کئی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, لیکن ہم مصطفیٰ کی اس فیضان نظر سے تجلی سے آگے دیدار کی طرف آ گئے ہیں. مصطفیٰ کریم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے سونے نے فرمایا مرنے سے پہلے مر جاؤ. اوے عاشق کو تو اب اس کا محبوب مرنے سے پہلے موت کا درس دے رہا ہے. ہم تجلی سے مرنے والے نہیں, ہم تو ذات کے دیدار کی مستیاں لے کے. وہ کیسی موت کہ جو لٹھا پہن کے تمہیں زمین میں دفن کر دے. موت تو وہ ہے کہ جناب نہیں محمل منگدی خانہ میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے, تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سر دے والے. اوے کہ چمدی کوئی وسنیک چ پوچھے اے کون کو جی کنگالے, سردار تو آپے آخ دے بھی میرے اٹھا دی چروالے. وہ قبر میں بھی جانا ہو بھی محمدی اور اکیلے جاؤ. قبر میں محمدی ایسے نہیں جاتا. قبر میں جب محمدی جاتا ہے تو فرشتہ یہ سوال نہیں کرتا من ربوں کا, من دینوں کا, من اماموں کا. فرشتہ سارے جناب پروٹوکول بھول کر کہتا ہے ما کنت تقل فی حق حاضر رجل. تو اس سونی صورت والے کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو میرے علی بول اٹھتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا, جانا کھا کہ جانے جہانا کھا, سچ آکھا کہ رب دی میں شانا کھا. جس
شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں کمال یہ نہیں کہ مرتے وقت جائیداد چھوڑ کے جاؤ کمال یہ ہے مرتے وقت آل کو دیدار کی طرف چھوڑ کے جاؤ میرے دل کے راجہ کو امیر خسرو کہتے ہیں میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں اور میں ان کو سلطان العاشقین کہتا ہوں میرے دل کے بھی سلطان ہیں وہ جب حال حولڑا بلڑا ہوا تو لوگوں نے کہا حال تو اجاڑ رکھا ہے لیکن کبھی تجھے اس مستی میں نہیں دیکھا جس کو دیدار کہتے ہیں کبھی تجھے اس کچہری میں نہیں دیکھا کہ جس کو دیدار کہتے ہیں اب یہ عاشق کے لیے تو ایک تانا بھی بڑا برا ہوتا ہے جب انا الحق کا نعرہ لگایا منصور نے تو لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے لیکن شبلی نے ہلکے سے پھول مارا تو جناب وہ رونے لگ گئے انہوں نے کہا شبلی نے پوچھا کیوں روتے ہو لوگوں نے پتھر مارے نہیں روئے میں نے پھول مارا رو دیے کہ لوگ انجانے میں مار رہے تھے تو جان بوجھ کے مار رہا تھا مجھے انجانوں کی تکلیف نہیں مجھے یار کی تکلیف ہے ارے جس نے کولوں کا پانی پیا ہی نہیں اس کو کیا پتا کہ اس کولوں کے پانی میں جراثیم کون سے ہیں کیونکہ جو پیتا رہے گا اس کو بیماری لاحق ہو جائے گی اور جو محمدی جام پیتا رہے گا اس کا مرض یہ ہے پہلے عشق کر پھر چوٹ کھا پھر لکھ دوا میرے مرض کی ارے طبیب ہر کسی کو نہ بناؤ ہر کسی کے ہاتھ میں اپنی نبض نہ دو جو محمد کی غلامی میں اپنے مرشد کو نبض دیتے ہیں مرشد ہاتھ بعد میں رکھتا ہے دیدار پہلے عطا کر دیتا ہے اب خسرو بھی چال بللے آل بللے میں مرشد کے قدموں میں پہنچ گیا اس نے کہا سونیا تیرے لڑ لگی ہوں کسی ٹٹو کی غلامی تو نہیں کی کسی گندے کے در پر آ کے تو نہیں بیٹھا کسی کو اپنا تاجور تو نہیں بنایا تو جو اس کی خوشبوئیں لیتا ہے کیا ہی اچھا ہو میں بھی اس کے درد پالوں میرے لفظوں کو سمجھیے گا تو جو اس کی خوشبوؤں میں مست ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کے درد پالوں ارے تو جو اس کی زلفوں کا اسیر ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کے نینوں میں زندگی بسا لوں ارے تو جو اس کے علم نشرہ سینے پر اپنے دل کو ہارے بیٹھا ہے میرا بھی دل ہے کہ میں اس کے نالین میں اپنی زندگی بسا لوں ارے تو جو اس کے والضحیٰ چہرے کا عاشق ہے میرا بھی دل ہے اس کے قدموں میں زندگی بسا لوں ارے تو جو اس کی زلفوں کی سیاہی دنیا میں بانٹتا ہے میرا بھی دل ہے اس کے عطر کی خوشبو زمانے کو عطا کر دوں ارے تو جو اس کے حسن کا چرچا دنیا میں کرتا ہے میرا بھی دل ہے کہ اس کی ریش کی کہانیاں دنیا کو سنا دوں ارے تو جو دنیا میں اس کے حمد و قصیدے پڑھتا ہے میں چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی نعت میری زبان سے بھی ادا ہو جائے ارے جس کے دیوان چھپ چکے ہوں تو وہ عاشق ہے جس نے محبوب کی ٹیوشن اتنی لی ہے کہ تیرے دیوان چھپ چکے ہیں تو کہتا ہے اس سے بڑا شب اسرا کا دولہا کوئی نہیں پر مجھے صرف رسول بنا کر ہی ملا دے مجھے صرف نبی کی غلامی عطا کر دے جب یہ معاملہ ہوا اب عاشق کو درد کا وہ احساس ہوا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جن کا باپ اس دنیا سے چلا جائے یتیمی کا درد اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا جن کی ماں قبر میں اپنی بیٹی کو بے ردا چھوڑ کے چلی جائے دہیج کے وقت اس کو کوئی اور یاد نہیں آتا ارے جس کا کوئی سجن بچھڑ جائے جب کسی کا بچھڑے تو اس کو اس کا تکلیف نہیں یاد آتی اس کو اپنے سجن کی تکلیف یاد آ جاتی ہے ارے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پتا یار نو یاری دا تد لگدا جدو یار نو یار دکھے چھوے ادھروں میں نکلا ادھروں وہ نکلے ملاقات راہ دے وچ ہوئے اوے وجن تیر جدائیاں دے وچ سینے زخم دو ہوون درد ایک ہوئے اوے بلے شاہ یاری دا مزہ تے تاداندہ لاشے دو ہوون قبر ایک ہوئے امیر خسرو کے مرشد کو
اس پر ترس آ گیا، کہا تجھے کچہری مصطفیٰ میں لے چلتا ہوں۔ جب امیر خسرو کچہری مصطفیٰ میں پہنچا تو ظانو ہو کے کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، تو ساتھ والا ایک کہتا ہے کس کی تلاش ہے؟ یہاں آ کے تو ساری تلاشیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ کس کی تلاش ہے؟ یہاں آ کے تو دلبر کی دلبری ختم ہو جایا کرتی ہے، یہاں آ کے تو بخت کا عروج ختم ہو جایا کرتا ہے، یہاں آ کے تو کردار کی بلندگیاں اپنے آپ کو دوزانوں کر لیتی ہے۔ ارے تمام خدا کی خدائیاں آپ لوگوں نے بھی اپنی ذات میں ایک خدا بنا رکھا ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ اگر کسی غریب کا تمہارے چند تنکوں سے فائدہ ہو جائے تو اس کو کھینچنے میں فائدہ نہیں، اس کو عطا کرنے میں فائدہ ہے۔ ارے عاشق تو پہلے ہی یار کے حال میں جڑا ہوتا ہے، اس سے کہا ادھر آ کے تو ساری تلاشیں ختم ہو جاتی ہے، تو کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کہا جس دلبر نے دلبری کی اور مجھے یہ محفل عطا کی، میں اس سجن کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ جب معاملہ آگے بڑھا تو سامنے دیکھا کہ وہ نوری مکھڑا تصویر محمد عربی دی، رب آپ بنا کے لٹیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں لٹیا لفظ اچھا نہیں ہوتا، ارے تمہارا پنجابی میں جو دل کرے تم جگنی کو اپنا مرشد بنا لیتے ہو۔ ہم نے محبوب بھی وہ رکھا ہے جس نے خود ذات مصطفیٰ کی تصویر بنا کے خود صرف عاشق نہیں ہوا، کائنات پر فرض کر دیا جو محمد کی تصویر کا عاشق نہیں ہو سکتا وہ میری ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب سامنے وہ تصویر تھی جس کے تصور میں ذات تھی، سامنے وہ تصویر تھی جس کی ذات میں وہ ذات تھی، سامنے وہ تصویر تھی جس کی جناب کردار میں وہ ذات تھی، ارے سامنے وہ ذات تھی جس کی زبان میں ینطق عن الہوا کے وہ ڈورے تھے۔ جب مصطفیٰ کھولتا تھا تو خوشبو مدینے کے ساتھ ساتھ عرش اولا کی بھی آ جایا کرتی تھی۔ ارے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک چادر آپ عطر کے دکان خانے میں رکھ دیں تو ادھر بھول کے آپ چوری ہو گئی، جس کے چوری جب ہوئی تو 2-3 لوگ وہاں موجود تھے، ایک گوشت کا کام کرتا تھا، کا وہاں گرا گیا۔ جب مالک نے چاہا کہ اس کو پکڑا جائے تو اس نے یہاں یوں سوچا پولیس بلائی، لیکن کوئی ماننے کو تیار ہی نہ ہو۔ ادھر سے علی علی کرتا بیلول آ گیا۔ جب بیلول آیا تو اس نے کہا بیلول یہاں تو سارے عقل کے اندھے لگتے ہیں، مجھے ایک تو ہی سیاںا لگتا ہے، کیونکہ تیری زبان پر غیر کا ورد نہیں، تیری زبان پر کل ایمان کا ذکر ہے۔ آپ مجھے بتا تو صحیح ان میں چور کون ہے یا سچا کون ہے؟ تو ساروں سے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں گوشت فروش ہوں۔ تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں عطر فروش ہوں۔ ایک نے کہا جی میں فلاں کام کرتا ہوں۔ اب بیلول نے کہا کہ جاؤ گرم پانی لے کر آؤ۔ جب گرم پانی لایا گیا تو ایک سکہ اس میں پھینکا گیا۔ جب سکہ پھینکا گیا تو اس سے ایک گوشت کا لوتھڑا جدا ہوا۔ اب ثابت یہ ہو گیا جس کا سکہ گرا ہے اس کا تعلق گوشت سے ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں گوشت فروش کی جیب میں سکہ رہے، اس کے جناب سکے کو گوشت لگ جاتا ہے۔ جو محمد کے در پر پڑا رہے اس کی سانس میں کسی اور کی خوشبوئیں نہیں آتی، مدینے کی خوشبوئیں آتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں وہ ملاقات چند لمحوں کی تھی، لیکن علماء کہتے ہیں کم سے کم 18,000 سال تھے جو مصطفیٰ کعبہ قوسین کا دیدار کرتے رہے، اور وہ نین جو کعبہ قوسین میں 18,000 سال رہے، پھر ان میں اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اس ذات کی خوشبو بھی آیا کرتی ہے۔ اب امیر خسرو دائنے پاس غوث پاک سرکار بیٹھ گئے، بائنے سائڈ پہ چشت کے شہنشاہ بیٹھ گئے، پیچھے شیخ سعدی اپنی مدح سرائی کر رہا تھا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ارے دردی کو درد دیکھ کے سمجھ آ جاتا ہے وہ شاعر کیسا جس کو قلم دیکھ کے مستی نہ چڑھے، وہ بادہ خار کیسا جس کو چام دیکھ کے مستی نہ چڑھے، ارے وہ انسان کیسا جس کو انسان دیکھ کے غیرت نہ آئے۔ ارے انسان وہ ہوتا ہے جو انسان کی غیرت کا نقیب ہوا کرتا ہے۔ ارے جب
ایسے مردوں کو دیکھو گے جو اپنی ذات پر عبور نہیں رکھ سکیں گے تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. جب محمد کے غلاموں کے قدموں میں بیٹھتے جاؤ گے تم بیٹھے فرش پہ ہوگے باتیں عرش والوں کی کرتے نظر آؤ گے. امیر خسرو کے سامنے جب یہ شعر پڑھا گیا تو امیر خسرو بھی بول اٹھے. آپ فرماتے خدا خود میر مجلس بود، خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکا خسرو محمد شم محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم. آپ فرماتے ہیں کہ اے خسرو سے پوچھو تو صحیح زمانے کی بادشاہی کیا ہے. کہا لا مکا کا وارث وہ ہے، مکا کی ساری روشنیاں محمد کے قدموں میں بس رہی ہیں. ارے لا مکان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پہلے خود کو کوئی مقام بناؤ تو صحیح. وہ کیسا مسافر خانہ جس میں مسافر ہی رات نہ رہے، وہ کیسا صنم خانہ جس میں صنم ہی نہ آئے، وہ کیسی دیدار گاہ جس کو دیدار ہی میسر نہ ہو. ارے وہ کیسا ہاتھ جس نے کبھی کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا ہی نہ سیکھا ہو. ارے اس کو زبان کون کہتا ہے جس نے کبھی ذائقہ چکھا ہی نہ ہو. ارے اس کو ہونٹ کون کہے گا جس نے لالیاں بکھیرنیاں ہی نہیں سیکھی. ارے اس کو قدموں والا کون کہے گا جو چلنا ہی نہیں جانتا. جس کے قدم نہیں لوگ اسے لولا کہتے ہیں، جس کے ہاتھ نہیں لوگ اس کو کچھ اور کہتے ہیں، جس کی آنکھیں نہیں اسے لوگ اندھے کہتے ہیں، جس کے پاس حسن نہیں اسے لوگ کوڑا کہتے ہیں. اور میں اس کو ضمیر کا مردہ شخص کہتا ہوں جس کے دل میں محمد کی ذات موجود نہیں. ارے دنیا دار کو جو وہ نعمتیں نہ مل سکے تو دنیا والے کہتے ہیں یہ اندھا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ لولا ہے، یہ کبڑا ہے. اور میں کہتا ہوں اگر تم کو محبت میسر نہیں اس سونے محمد کی تم دنیا میں سب کچھ ہو سکتے ہو، انسان نہیں ہو سکتے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے تمہارا شجرہ شیطان کے ساتھ ملتا ہے. شیطان کو پتا ضرور ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، گندے کو پتا ہوتا ہے. جس نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہو وہی اپنے گھر میں بندوق رکھتا ہے. جس نے کسی کا مارا ہو وہی اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. جب کسی کو چھیڑو نہیں گے تمہیں کوئی چھوڑے گا نہیں، تمہیں کوئی چھیڑے گا نہیں. جب کسی سے پنگا لوگے تو وہ تمہاری ذات کو تہس نہس کر دے گا. ارے دنیا کی چھوڑو، آؤ اس میخانے میں چلیں جس کے ساقی کو محمد کہتے ہیں. جب اس میخانے میں پہنچ جاؤ گے زلف کی اسیری تمہارا مقدر، یوہا کے باتیں تمہارا مقدر. ارے صحابہ کرام فرماتے ہیں مصطفیٰ وہ تھے جب خاموش ہوتے تھے نا وَتَنْتَ الْحِكْمَةِ مِن نَوَائِهِ، آپ کی جوانب سے حکمت برستی ہوتی تھی. آپ کہتے ہیں جب مصطفیٰ مسکراتے تھے الْمِثْلُ لُؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. ارے تم جناب دنیا کے مال پر فخر کرتے ہو، ہمارا سجن ایسا جب مسکراتا تھا تو ایسے لگتا تھا لولو مرجان جڑ رہی. محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس ذات کے خاطر رب نے اس کائنات کو بنایا، اور عاشق وہ نہیں ہو سکتا جو اس ذات کی خاطر اس کائنات کو نہ چھوڑے. عاشق یار کے وصل سے عاشق ہے جو عاشق ہو اور وصل نہیں تو عاشق نہیں. ارے میرے مرشد باؤ سلطان فرماتے ہیں غوث کتب ہے نورے اورے رے عاشق جان گیرے ہوں جیڑی منزل عشق پہنچاوے اتھے غوث نہ پاون پھیرے ہو. عاشق وچ وصل دے رہندے جیندے لا مکانی ڈیرے ہو میں قربان تینا تھی باہو جنہ ذاتو ذات بسیرے ہو. یہ گندہ اور ماہی کا آنگن، یہ کوڑا اور اس کا در. ارے اپنے کردار کو دیکھو، کیا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا، لیکن جب نام محمد آ جائے تو رب درود پڑھنے کی توفیق عطا کر دے تو اس سے بڑا بخت کوئی نہیں، اس سے بڑا ناز کوئی نہیں. ساری کتابیں، ساری تقریریں، فلسفے، ادب، جیومیٹری، دنیا کے سارے علوم و فنون ایک طرف، اور بندہ کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ. ارے دنیا کے سارے بخت ایک طرف اور
طیبہ والے کے در پر جانا ایک طرف، اور یہ کیا ہو جب بندہ باب السلام سے داخل ہو کے سنہری جالیوں تک پہنچ جائے۔ دیکھ تو صحیح، کسی کی دھی کو تو نے نہیں چھوڑا، کسی کے بیٹے کے ساتھ تم نے ظلم نہیں چھوڑا، کسی کو گرانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن جب محمد سے لو لگا لی ہے رب نے ساری معاف کر کے محمد کے در پر تمہیں بلا لیا۔ عاشق کو اگر میں خانے سے انویٹیشن آ جائے تو اس کے لیے فخر ہوتا ہے۔ عاشق تو جوتیوں پر بیٹھنا بھی فخر سمجھتا ہے، لیکن بدرجہ اولا کر کے اگر سجن بلا لے تو عاشق کہتا ہے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا گس نہ گوید باد ازی من دیگرم تو دیگری۔ فرماتے ہیں میں تو ہو جا تو میں ہو جا، میرا تن تیرا تن ہو جائے، تیری جان میری جان ہو جائے، تا گس نہ گوید باد ازی من دیگرم تو دیگری۔ اور اس کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے میں اور ہوں تو اور ہے۔ امیر خسرو کہتے ہیں وہ عاشق نہیں ہوتا جس کا دل یار کے عشق میں گرفتار نہ ہو اور جس کے دل میں ماہی نہ دستا ہو، وہ دل نہیں ہوتا، وہ مردہ خانہ ہوتا ہے۔ مردے خانے میں ہمیشہ بو مقدر ہوتی ہے، اور جو گلستان میں پھرتا ہے اس کو ہمیشہ خوشبو ملتی ہے، لیکن گزرا جو گلستان سے تو بوئے کباب آیا، شاید کسی دیوانے کا دل جلا ہوگا۔ ارے گلستان میں جب کباب کی بدبو آنے لگ جائے، جب جلنے کی بدبو آ جائے تب فکر ہے، اگر جناب سرد خانے میں کچھ ایسی بدبو آئے تو فکر نہیں۔ گلستان میں ہمیشہ وہی اجڑتا ہے جس کو گل سے محبت ہوتی ہے، اور ایمان والوں کو دیکھ کے، زلفوں والوں کو دیکھ کے، صورت والوں کو دیکھ کے، سیرت والوں کو دیکھ کے ان کے انداز سے انہیں جج نہ کرو، ان کو دیکھو، ان کے انداز اپنے نہیں ہیں۔ جب خدا حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ جب محمد کرم نوازیاں کرتے ہیں پھر آنکھ بار بار کھولنی اور بند نہیں کرنی پڑتی۔ ارے دنیا میں کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھولی جاتی ہے، یہاں یار کو دیکھنا ہو تو آنکھیں بند کی جاتی ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ واخر دعوانا ہو گئی، جس کے چوری جب ہوئی تو 2-3 لوگ وہاں موجود تھے۔ ایک گوشت کا کام کرتا تھا،